صرف ایک دن کا وظیفہ ہے. میں گارنٹی سے کہتا ہوں انشاءاللہ ایک دن آپ کریں, دوسرے دن آپ کا رشتہ نہ ہو تو پھر کہنا. کرنے کا طریقہ کار یہ ہے کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم اہدنا الصراط المستقیم صدق اللہ مولانا العظیم. روحانی پاورفل وظائف میں سے آج ایک اہم سبق دوستوں کی نظر کرنا ہے, جو کہ پسند کی شادی کا ایک خاص اور مجرب شدہ وظیفہ ہے. دوستو, سب سے پہلے اس وظیفہ کو کرنے کے لیے جو شرائط ہیں ان شرائط کو غور سے سنیں. سب سے پہلی شرط یہ ہے کہ نماز کی پابندی, اور ہر نماز کے بعد 11 مرتبہ کلمہ طیبہ اور 11 مرتبہ درود پاک, یہ اشد ضروری ہے. دوستو, ہر مرتبہ کلمہ طیبہ اور 11 مرتبہ درود پاک میں اس لیے بتاتا ہوں کہ یہ فتنوں کا دور ہے. حدیث پاک میں آتا ہے کہ قرب قیامت فتنے اس طرح گریں گے جس طرح کے بارش کے قطرے گرتے ہیں. تو یہ فتنوں کا دور ہے. کسی وقت بھی انسان اپنی زبان سے کلمہ کفر بول لیتا ہے لیکن اس کو پتہ بھی نہیں چلتا. تو کوشش فرمایا کریں کہ ہر نماز کے بعد جب کلمہ طیبہ کا ورد کریں گے, ایک تو تجدید ایمان بھی ہو جائے گا اور کلمے کا ثواب بھی مل جاتا ہے. تو کوشش فرمائے کہ نماز کی پابندی کے ساتھ ساتھ یہ دو ورد ضرور کیا کریں, 11 مرتبہ کلمہ طیبہ اور 11 مرتبہ درود پاک. بڑی برکتیں آپ کو حاصل ہوں گی انشاءاللہ. دوسری شرط یہ ہے کہ اپنے تمام گناہوں سے توبہ اور آئندہ گناہ نہ کرنے کا ایک پختہ عزم کرنا. دوستو, بزرگ کہتے ہیں کہ زندگی صرف 3 سانس کا نام ہے. ایک لے لیا, دوسرا لے رہے ہیں, تیسرے کا پتہ بھی نہیں لے سکتے یا نہیں لے سکتے. تو اتنی مختصر زندگی میں پھر اتنی لمبی امیدیں اور گناہ کر کر کے زندگی گزارنے کا کیا فائدہ. کوشش فرمائے اپنے رب کی بارگاہ میں جھک جائیں, بس زندگی کی مشکلیں حل ہو جائیں گی انشاءاللہ العزیز. اور تیسری شرط یہ ہے کہ روزانہ کی بنا پہ کم از کم 2 رکوع قرآن پاک کی تلاوت کے لازمی کیا کریں. حدیث پاک میں آتا ہے قرآن کریم کی تلاوت جو انسان کرتا ہے ہر حرف پر مولا کریم 10 نیکیاں عطا فرماتا ہے, 10 گناہ معاف کرتا ہے, 10 درجات بلند کرتا ہے. کوشش فرمایا کریں قرآن کریم کی تلاوت کرنے کے بعد انسان جو بھی جائز دعا مانگے اس کی دعا قبول ہوتی ہے. کوشش فرمائے کہ قرآن کریم کی تلاوت کو لازمی پکڑیں. ان 3 شرائط کے ساتھ آپ اس وظیفے کو کریں انشاءاللہ العزیز, انشاءاللہ العزیز, انشاءاللہ العزیز. اللہ کے فضل سے مولا کریم کامیابی ضرور عطا فرمائے گا انشاءاللہ. کرنے کا طریقہ کار یہ ہے کہ صبح تہجد کے وقت جاگنا ہے. تہجد کا وقت نیند اس کے لیے شرط ہوتی ہے. بہرحال جس ٹائم بھی جاگیں, جب سو کر انسان اٹھے رات کے وقت تو یہ تہجد کا وقت ہی ہوتا ہے. صبح کی اذان کا وقت شروع ہونے سے پہلے پہلے یہ تہجد کا وقت. یہ کسی ٹائم بھی آپ جاگ سکتے ہیں, رات کے 12 بجے, 1 بجے, 2 بجے, جس ٹائم مرضی چاہے آپ جاگیں. اس وقت جاگ کر ایک تو تہجد کے نوافل ادا کریں اور پھر اس کے بعد 2 رکعت نماز نفل حاجات پڑھیں, اور 2 رکعت نماز نفل حاجات ادا کر کے پھر سورۃ یاسین کو پڑھنے کا طریقہ کار یہ ہے کہ جب سورۃ یاسین آپ پڑھیں گے, سب سے پہلے 11 مرتبہ درود پاک پڑھ کر سورۃ یاسین پڑھیں. جب پہلا مبین آئے پھر 1 مرتبہ سورۃ مزمل پڑھیں, پھر شروع سے سورۃ یاسین پڑھنا شروع کریں. پھر جب دوسرا مبین آئے پھر 1 مرتبہ سورۃ مزمل پڑھیں, پھر شروع سے سورۃ یاسین پڑھنی ہے. پھر تیسرے مبین پر پھر 1 مرتبہ سورۃ مزمل پڑھنی ہے, پھر شروع سے سورۃ یاسین پڑھنی ہے. چوتھے مبین پر سورۃ مزمل, پھر شروع سے سورۃ یاسین پڑھنی ہے. 5ویں مبین پر سورۃ مزمل, پھر شروع سے سورۃ یاسین پڑھنی ہے. 6ٹھے مبین پر سورۃ مزمل, پھر شروع سے سورۃ یاسین پڑھنی ہے. 7ویں مبین پر سورۃ مزمل پڑھیں, یعنی کہ ہر مبین پر ایک مرتبہ سورۃ مزمل پڑھنی ہے, اور پھر مزمل سورت پڑھنے کے بعد پھر شروعات سے ہی سورۃ یاسین پڑھنی ہے. صرف ایک دن کا وظیفہ ہے. میں گارنٹی سے کہتا ہوں انشاءاللہ ایک دن آپ کریں, دوسرے دن آپ کا رشتہ نہ ہو تو پھر کہنا انشاءاللہ العزیز. مولا کریم دین متین کی سمجھ عطا فرمائے.